ان حروف سے شروع ہوتے ہیں وہ بادی مزاج رکھتے ہیں. اس کے بعد آبی واٹر سائن والے جو ہیں وہ جیم ہے, زے ہے, پھر سے آ جاتا ہے, زواد آ جاتا ہے, ڈنڈی والا جو کاف ہے وہ آ جاتا ہے. جو آپ چیک کر لیجئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عاطفی جو ہوتے ہیں جو میں نے حروف بتائے ہیں اس کے حساب سے دیکھ لیں. ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. بڑے تیز مزاج ہوتے ہیں, گرم مزاج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, بڑے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. چیک کر لیں عاطفی حروف سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, اسلامی اسکالر ہیں اور رنگ روشنی خوشبو سے علاج بھی کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ان علوم پر بہت زبردست دسترس حاصل ہے اور یہ ایک لامحدود علوم اس پہ رکھتے ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہے بہت زبردست ہے کیونکہ ہم نے جو پچھلا کیا تھا ٹاپک اس پہ یہ تھا کہ حروف کے اوپر ہم نے کیا تھا کہ اگر آپ یہ اینجل ورڈز جو ہوتے ہیں الفابیٹ وہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے, جیسے گولڈن واچ تھی اس کی بیک پہ بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ توئے لکھنا ہے, تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے. تو اس پہ ہمارے ناظرین کے کافی سوالات بھی آئے ہیں اور اب تو اس کو دیکھا گیا اور کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. تو اس میں اب لوگوں نے کافی سوالات کیے کہ جو لوگ اپنے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر میں جائیں تو وہ کون سا لفظ یا حروف استعمال کریں, یا وہ اینجل جو ہوگا الفابیٹ وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بسلسلہ روزگار ٹریول کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے, ان کا کیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کورٹ کیسز ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مطلب گھر میں ناچاکی ہے, اس کے لیے کون سا ایسا ورڈ ہونا چاہیے. کافی اس طرح کے سوالات تھے تو ڈاکٹر صاحب اس پر آج کافی زیر حاصل روشنی ڈالیں گے. السلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ چھوٹے سے چینل کو. بہت مہربانی ہے آپ کی جناب. اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کیا ہے, سلسلہ اور بھی اچھا کرے گا اللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم نے جو الفابیٹ پہ کیا تھا جی, آپ نے اس کے اوپر کافی لوگوں نے اس کو مطلب یوز بھی کیا اور ہمیں کافی اچھے کمنٹس بھی آئے ہیں. تو اب وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ اور ان چیزوں کی ریمیڈی بتائیں, جیسے اولاد کے لیے نرینہ اولاد مطلب انسانوں میں کامیابی کے لیے بھی ہیں اور ملازمت کے اصول کے لیے. پھر اس طرح ہر بندے نے اپنی اپنی پریشانی بتائی ہے کہ ہم کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, جگہ جگہ مطلب رلنے والا صاحب بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں فرنیچر بھی ٹوٹ جاتا ہے, سامان ادھر ادھر شفٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم اپنے گھر میں کبھی جو ہمارا زندگی کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایسا اینجل ورڈز ہمیں دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں ایک بات یہاں پہ نا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح کی ویڈیو ایک ہم نے فلک شیخ آفیشل کے اوپر بھی کی اور اس کو کافی لوگوں نے دیکھا, کمنٹس بھی بہت سارے کیے. آپ کے ساتھ جو ویڈیو کی اس پہ بھی کمنٹس کافی سارے ہیں. اچھا, لوگ جو ہیں, لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں نا اس وقت, اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے بائی برتھ نیگیٹو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, تو دے کانٹ ہیلپ اٹ, وہ آپ کو نیگیٹو ہی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فکسڈ ہوتے ہیں, انہوں نے ٹرولنگ کرنی ہوتی ہے. کچھ نام فکسڈ ہیں, جیسے ہم یہ ویڈیو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ بات کرتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ ویڈیو کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ پلیز اس کو نہ دیکھیں. آپ کو کوئی فورس تو نہیں کرتا, آپ کے مطلب کوئی کہتا تو نہیں کہ آپ دیکھیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, آپ کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے جتنی بنائی ہوئی ہے اس کے حساب سے جو چیز آپ کو نظر آتی ہے سمجھ, زیادہ تر ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو فالتو فضول کام ہے وہ اس میں چلے جائیں. جو ہمیں دیکھنے والے پراپر ہمارے مطلب سبسکرائبرز ہیں, جو ویورز ہیں, جو عزت والے لوگ ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. میں اس کو اور بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو حروف ہے نا, حروف کی طاقت ہے, یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے حروف. اور اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز معنی کے بغیر نہیں بنائی, ٹھیک ہے. نطق جو ہے نا, نطق یعنی ہم جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں وہ حروف سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. حروف کی بیس کے اوپر ایگریمنٹس ہوتے ہیں,
حروف کی بیسس کے اوپر ملک بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، آئین بنتے ہیں، آئین کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ سارے حروف ہوتے ہیں. پاور آف ورڈز ہے یہ، ٹھیک ہے. حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف نورانی ہوتے ہیں اور حروف ظلمانی، 2 طرح کے. ان کو حروف نطق کہا جاتا ہے، حروف ناطق بھی کئی لوگ اس کو بولتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، اور ان کو اگر سیگریگیٹ کیا گیا ہے، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو اس کا ایک خاص اثر جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے. میں مثال ایک دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے اس کا ہم مزاج بتاتے ہیں. دیکھیں 4 ایلیمنٹس ہیں کہ آتشی ہے، بادی ہے، آبی ہے اور خاکی. یہ 4 چیزیں ہیں نا، انہیں سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، پوری کائنات کی تخلیق جو ہے. اب میٹل کو بھی لے آتے ہیں کہ جی 5واں جو ایلیمنٹ ہے وہ میٹل ہے، ٹھیک ہے، ایگری کر لیتے ہیں اس کو. کچھ ہمارے جو سینئرز ہیں، ایسٹرولوجرز بھی ہیں اور لوگ بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو عالم دین بننے کا شوق ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اقبال کی شاعری اگر آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو اتفاق نہیں ہوا یا اللہ نے توفیق آپ کو نہیں دی، تو اقبال کی شاعری پڑھیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اس کو دیکھیں کہ جو مومن ہے اس کی فراست سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی پاک کا پاک ارشاد ہے. اچھا، اب اقبال نے مومن کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ ان حضرات کے لیے کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی عالم دین، ہر مومن جو ہے وہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کا نور رکھتا ہے، یعنی سینے میں قرآن نور کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے. بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں، حافظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے. 12 اچھا ڈاکٹر، جیسے عربک کے لفظ ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وہ بھی لفظوں سے ہی کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ہم یہ بتانے لگے کہ جی آتشی حروف ہیں جیسے. جی. اب حروف بھی 4 قسم کے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام اگر الف سے شروع ہوتا ہے، ہے سے شروع ہوتا ہے، گول ہے سے، تو سے شروع ہوتا ہے، فے سے شروع ہوتا ہے، شین سے شروع ہوتا ہے، زال سے شروع ہوتا ہے، یہ آتشی حروف ہیں. پڑھ لیجئے علم الحروف کے اوپر بکس، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں. اس کے بعد بادی حروف، یعنی آتش تو ہو گیا فائر، باد ہوتی ہے ہوا. جو بادی حروف ہیں وہ بے ہے، واو ہے، چھوٹی یہ ہے، نون ہے، سواد ہے، تے ہے اور زوئے ہے. یہ ایئر ایلیمنٹ والے حروف ہیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں کے نام جن لوگوں کے نام ان حروف سے شروع ہوتے ہیں وہ بادی مزاج رکھتے ہیں. اس کے بعد آبی، واٹر سائن والے جو ہیں، وہ جیم ہے، زے ہے، پھر سے آ جاتا ہے، زواد آ جاتا ہے، ڈنڈی والا جو کاف ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد سین آتا ہے، پھر 2 نقطوں والا گول کاف جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ واٹر ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ارتھ ایلیمنٹ، خاکی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ حروف جو ہیں جن لوگوں کے نام دال سے شروع ہوتے ہیں، خے سے شروع ہوتے ہیں، غین سے شروع ہوتے ہیں، حلوے والی جو ہے اس سے شروع ہوتے ہیں، لام سے شروع ہوتے ہیں، آئین سے شروع ہوتے ہیں اور رے سے شروع ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں خاکی ان کا جو ہے مزاج ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ چیک کر لیجئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آتشی جو ہوتے ہیں، جو میں نے حروف بتائے ہیں، اس کے حساب سے دیکھ لیں. 1-2 چیزیں بتاتا ہوں. بڑے تیز مزاج ہوتے ہیں، گرم مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، بڑے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. چیک کر لیں آتشی حروف سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ حروف کی طاقت ہے، حروف کا کوئی تعلق ہے انسان کے ساتھ. پھر بادی جو ہیں وہ بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سفر کرنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن جو ہے اس کے وہ ماسٹر ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کے ماسٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آبی. یہ بڑے ذرا آپ کہہ لیں کہ کول مائنڈیڈ، سست رو، دھیمے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جیسا پانی کی. ٹھیک ہے نا، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد خاکی جو ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اچھا.
یہ بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں. خاک مٹی ہے نا, قدم بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں اور بڑے محنتی ہوتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ بڑے معاملہ فہم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ حروف ہیں, حروف کی طاقت جو ہے جیسے ایئر سائن ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا. اچھا جی, جو بادی حروف ہے نا, ہاں جی, وہ میں نے بتائے ہیں. ٹھیک ہو, تو چاروں بتائے ہیں, بلکہ آپ بھی سارے بتائے ہیں. اب آ جاتی ہے بات کہ ہم نے کون سے حروف کس چیز کے لیے استعمال کرنے اور کیسے کرنے. جی بالکل, طریقہ کار وہی ہے اچھا کہ گھڑی ہے یا موبائل ہے, یا پھر آپ کا جو سلیو ہے, یا پھر خواتین ہے وہ کالر کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں ہمارے وہ کہتے ہیں جی گلے میں لٹکا لے, دیکھتے نہیں صحیح طرح, سنتے نہیں. ہاں جی, نہیں کئی لوگ جو ہیں ان کو بیچاروں کو سستی جو ہے نا وہ تفریح کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے, نہیں کر لیتے ہیں. کئی لوگ طنز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ تنزیہ بھی کر لیتے ہیں, اس طرح اگر خوش ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہمیں اس چیز کا مائنڈ بھی نہیں کرنا. ہم تو دیکھیں فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل, تو اس کو کر کے تو دیکھیں. جی بالکل, کرائے کے گھر کے لیے آپ اگر سے, شین اور سواد, سے, شین اور سواد, یہ اگر آپ لکھ لیتے ہیں اس کی بیک کے اوپر, ٹیپ کر لیتے ہیں گھڑی کی بیک پہ, موبائل کی بیک سائڈ کے اوپر اپنے پاس رکھتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹائم کے بعد اس طرف لے جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور گھر پہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس کو کانسٹنٹلی رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی رشتوں میں رکاوٹ ہے. جن کا اچھا, اس کے اندر تھوڑا سا نا آپ کو ایک فگر ہے, نمبر, وہ بھی یوز کرنا ہے. اچھا, آپ نے میم, عربی کا 5, عربی کا 5, عربی کا 5 اور زوئے, یہ آپ نے عربی کا 5, عربی کا 5 زوئے, نہیں پہلے میم, عربی کا 5 اور پھر زوئے, تینوں لکھنے. اچھا, تینوں لکھنے. ہاں جی, تینوں لکھنے. یہ موبائل پہ بھی, اور موبائل اور گھڑی جو ہے, یا کپڑے جو میں نے بتایا, ٹھیک ہے, جو ایسے پیچھے کالر پہ بھی لکھتے. جی. اور کئی لوگ ہیں وہ اندرون ملک سفر کرتے ہیں روزگار کے لیے, وہ کہتے ہیں جی بہت محنت کرتے ہیں, برکت نہیں آتی ہے, آمدنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یا کئی لوگ ہیں وہ سفر کرنا چاہتے ہیں باہر کے ممالک میں, ٹریول کرنا چاہتے ہیں روزگار کے سلسلے میں, ان کا مسئلہ ہو گیا جی, کوئی ویزے میں کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی ایجنٹ کے ساتھ ایشو آ گیا, ادھر جس کمپنی کے ساتھ بات کی وہاں سے ڈیلے آ گیا. ایسے لوگوں کے لیے, میل ہیں یا فیمیل, ان کے لیے کرنا یہ ہے کہ 2 غین لکھیں, 2 غین اور نمبر عربی کا 7 نمبر, ٹھیک ہے, یہ لکھیں, یہ لکھ کے اپنے ساتھ رکھیں. اچھا, ایک کوشچن آیا جی کہ ہم اپنی سکن کے اوپر ہی کیوں نہ لکھ لیں. تو اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے وہ مذاکراً بات کی ہے یا واقعی سکن کے اوپر نہیں لکھنا, سکن سے ٹچ کرنا ہے, کیونکہ آپ جب منہ دھو رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, وہ اتر جائے گا. پرماننٹ مارکر سے بھی اگر آپ لکھتے تو ایک خاص ٹائم کے بعد اتر جائے, تو آپ نے اس کو لکھنا اس طریقے سے کہ اس کی واچ کی بیک کے اوپر, موبائل کے اوپر, اور ڈالتے وقت بھی ہم اور نشان جو لگاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بھی اتر جاتا ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اس کے بعد اولاد کے حصول کے لیے الف, شین اور نون, الف, شین اور نون, 3 حروف جو ہیں ٹھیک ہے, یہ لکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ ممکن ہے اولاد نرینہ سے آپ کو سرفراز کرے, یا جو جن کے پاس اولاد نہیں ہے خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتا ہے. اس میں دونوں اگر ہسبینڈ اینڈ وائف یہ لکھ لیں گے تو زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا. اچھا, ہاں, دونوں نے لکھنا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر آ جاتا ہے جی, بچوں نے کوسچنز کیے ہیں, بھیجے بھی ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے. تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اچھا پڑھیں, خوب صحیح طریقے سے دل لگا کے پڑھیں, تیاری ٹھیک کریں. ہاں, اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ شاید میں کر سکوں, مشکل آ جائے, میں کر نہ سکوں, یاد نہیں ہو رہا, مثال طور پہ بچے تیاری کر رہے ہیں, بچے تیاری کر رہے ہیں, یاد نہیں ہو رہا, آؤٹ آف سلیبس آ جاتے ہیں امتحان میں نہیں, جب تیاری کر رہے ہیں امتحان کی, یاد کرنے میں, میمورائز کرنے میں پرابلم آ رہی ہے, اس کے بعد پھر امتحان میں بیٹھتے ہیں تو اس کو ریپروڈیوس کرنے میں مشکل آتی ہے. تو اس کے لیے بچے اور بچیاں جو ہیں, حلوے والی ہے, خے اور میم, اچھا ٹھیک ہے, خے اور میم, یہ 3 حروف ہیں, یہ لکھیں, مگر اپنی تیاری پوری کریں. اس میں موبائل کی تو اجازت نہیں ہوتی نا,
कमरा में घड़ी तो बांधी होती है ना जी, घड़ी वाली आप बैक पे कॉलर लिख सकते हैं या कॉलर पे लिख, ठीक है ना। ठीक होगा। अच्छा सॉरी, उसके बाद आ जाता है जी लोग बेरोजगार है, मुलाजमत नहीं मिल रही, नौकरी क्या सोल करें, छोटे लेवल पे भी नहीं मिल रही, बड़े लेवल पे भी परेशान है, तो उसके लिए दाल, स्वाद और ऐन, हाँ ठीक दाल, स्वाद और ऐन। है, ठीक है। अच्छा, फिर नाचाकी की आपने बात की कि मियाँ हाँ, बीवी घरों में, घरों में बहन भाइयों में, ये खास तौर पे मियाँ बीवी के मियाँ लिए बीवी के लिए। कि आपस में सलूक इत्तेफाक के लिए ये है अलिफ, अच्छा, मीम और नून, नो, ठीक है जी, अलिफ मीम और नून, ये भी इसी तरीके से आपने जो मैंने तरीका बताया आपने ठीक लिखना है। हो गया। दुश्मन है, खाम खो हाँ पीछे जी। पड़ गया है, हाँ, ऐसे कोई मतलब ठीक है, हाँ तंग कर रहा है आपको, आपकी रूटीन्स खराब हो रही, उससे निजात के लिए आपने लिखना है रे, ऐन और जुआद, अच्छा, रे, रे, ऐन और एन जुआद, जुआद, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नजर बद का बड़ा मामला चलता है जी, बिल्कुल, हाँ बच्चों जी, को, बच्चों में हो खवातीन जाती को, है। हर एक को, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पाक इरशाद है कि नजर जो है वो लगती है, अल ऐनुल हक है। इसके लिए ते, अच्छा, जीम और रे, ते, जीम और ते, ते, जीम और रे, शायद स्क्रीन पे भी ये नजर आएंगे वर्ड। जी बिल्कुल है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अगर करते हैं, और ये याद रखें, ये हरूफ नातिक हैं, ठीक, नूरानी और जुल्मानी हरूफ इसके अंदर शामिल हैं। शाम आदशी, बादी, आबी, खाकी सारे बरूज जो है वो इसके अंदर आते हैं, वो हरूफ भी मैंने बता दिए हैं। तो ये चीज जो है ये मैच करेगी आप। अच्छा, कुछ हमारे कार्यों कहते हैं कोर्ट केसेस की वजह से कुछ परेशान, मतलब डिसीजन नहीं हो रहे, पेंडिंग है, या मतलब अपने हक में करने के लिए कोई उसके लिए मैं बता देता हूँ, लाम, जी, शीन और ऐन, लाम, शीन, लाम, एन, शीन और ऐन, ठीक हो, हाँ ये कोर्ट केसेस से रिलेटेड है मामला। मतलब मगर आपको अपने पता है हक में यहाँ पे ना पाकिस्तान में सिस्टम है साल हर साल चले जा रहे हैं, तो लाम, शीन और ऐन जो है जी, वो काफी हद तक इंटेंसिटी को कम कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही। बाकी डॉक्टर साहब का बड़े मतलब बड़े रहीम और बड़े बड़ा मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो असल में बात ये होती है कि ये कोई इनकी बातें कोई ये नहीं होती कि उन्होंने कोई ऐसे रटी रटाई या कोई कहीं से पकड़ के ऐसे बात कर दी। इनके पीछे एक नॉलेज है, इनकी बड़ी मेहनत होती है। जब इस तरह के कोई बैड कमेंट्स आते हैं तो ज़ाहिर है वो अंदर से तो उनको इसलिए क्योंकि वो आपको अपना समझते हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर भी सकते हैं, और इसलिए हम सुनते भी हैं, और आपको भी इस पर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। अब जैसे देखें ना, एक है, आप खुद ही इसका मतलब रियलाइज़ कीजिएगा इस चीज़ को, कि कहते हैं जी ये इंडियन नॉलेज है, इस तरह के वर्ड्स करके आप आम आवाम को भी दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे अब हैं। बंदा पूछे इनसे कि इंडियन नॉलेज के अंदर अलिफ होता है, जी, इंडियन नॉलेज के अंदर ये हरूफ जुल्मानी और हरूफ नूरानी होते हैं, इंडिया में इंडियन नॉलेज में नूर का कोई तस्वुर है, ये बात ना मतलब हम लोग कर देते हैं, उसकी बेस कोई भी नहीं होती। इन्हीं साहब को मेरा जवाब है कि प्लीज आप ना इसको चेक कीजिए कि ये कहाँ से इंडियन नॉलेज साबित होता है। इंडियन नॉलेज में तो हिंदी इस्तेमाल हो रही है, ये अरबी, ये तो अरबी है, उर्दू है, फारसी है। और दूसरा ये भी है कि ये कोई इल्म जो है किसी की मिरास नहीं है, बिल्कुल। और अगर नॉलेज है, नॉलेज तो कोई भी हम किसी से और भी सीख सकते हैं। दूसरी बात ये नदीम भाई कि मैं आपको कम कह रहा हूँ कि आप इन्हीं वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। आप अपनी नमाजें, अपने जिक्र अज़कार, कुरान पाक, अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ाएं, ये नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये उन लोगों के लिए कारआमद काफी हो सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनके लिए है जो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। अच्छा, जो लोग कुरान पाक पढ़ के ये काम करते हैं ना, ये हुरूफ से हेल्प लेते हैं, तो हर हर्फ के ऊपर एक फरिश्ता मैंने बताया वो मुकर्रर है, और अल्लाह ताला ड्यूटी लगाता है कि मेरे नेक लोग हैं, इनकी हेल्प करो, हेल्प करें। बिल्कुल, आपने अक्सर देखा होगा बच्चा बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि अभी गिरने लगा, लेकिन वो अचानक बच जाता है, वो क्या फरिश्ते थाम लेते हैं। बिल्कुल, तो बच्चा तो अनस्टेबल होता है, उसको चलना भी नहीं आ रहा होता, बिल्कुल अल्लाह मियां बचा देते हैं। अब ऐसे ही एक और, जैसे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है ये टोटके सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, ये जो वर्ड है तो है, इसका मतलब ये जो अफ्रीकन और या अमेरिकन है ये तोए से महरूम रहेंगे। अब मसला ये है कि रिश्तेदारी जो है इंसानियत पूरी दुनिया में एक ही तरह की है। बिल्कुल, जो लोग ये अल्फाज
یہ حروف سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ کا کوئی تعلق ہے افریقہ میں یا جہاں پہ بھی ہے، آپ وہاں پہ یہ بتا دیں کہ یہ کر لیں. ٹی لکھنا ہے، ہاں نہیں ٹی نہیں، تو ہی لکھنا ہے، تو یہ لکھنا تو ہی لکھنا ہے. اچھا لکھنا تو لکھنے حروف یہی ہیں. صحیح ہے. تو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں، بجائے آپ نے سوال ویسے ٹھیک کیا ہے، اچھا ہے کوشچن، ٹھیک ہے. اچھا مطلب انہوں نے کہ اپنا ظاہر ہے کہ ان کے دل میں تھی بات، انہوں نے کی ہے. ہاں سوال انہوں نے نکالا اپنا، کوئی نہیں نہیں مذاق کرنا، لیٹر نوٹ بات کر رہا جی ہوں، ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے. یہ ضرور کریں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں. اچھا کئی لوگ ایسے ہیں ندیم بھائی کہ ان کو الف بے کا بھی نہیں پتا، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ناخواندہ ہیں. بہت سارا ہمارا ایسا طبقہ ہے، دیہات میں ہے، بہت سارے لوگ ہیں قرآن پاک نہیں پڑھا، وہ بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھا وہ. تو یہ ہے کہ حروف کی طاقت جو ہے وہ پتہ چلنی چاہیے، اور قرآن پاک جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں، ان کو چاہیے کہ سیکھیں. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. اب ایک اور ہمارے دوستوں کہتے ہیں جی موبائل اور واچ تو ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے، تو کیا اسے ٹوائلٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اس پہ ٹوائلٹ کو اس کو کتاب مبارک؟ نہیں جی، وہ اصل میں وہ انہوں نے احتیاط کے طور پر احتیاط، مگر اس کے اندر کوئی ایسی احتیاط نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن نہیں لکھے، مطلب قرآن نہیں لکھ رہے ہیں، آپ تو حروف لکھ رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو نان مسلمز ہیں یہ ان کے لیے بھی ایکولی گڈ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین تو نہیں ہے، صرف سب کے لیے ہے. اللہ نے سب کے لیے نعمتیں بنائی ہیں. اچھا یہ بھی ایک پوچھ رہے ہیں جی، گھڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ باندھنی ہے لیفٹ پہ؟ آپ جس ہاتھ پہ بھی باندھتے ہیں، زیادہ تر مرد حضرات جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ پہ باندھتے ہیں، تو لیفٹ پہ باندھیں، رائٹ پہ باندھیں، اس کا کوئی فرق نہیں. ناظرین یہ بڑی زبردست ریسرچ تھی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے تیار کی تھی. آپ لوگوں کا کیونکہ سوال تھے اور اس پروگرام کو کرنا بہت ضروری تھا. تو اگر کوئی آپ کو ہماری بات بری بھی لگی ہو تو اسے درگزر کریں. باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا علم جو ہے نا وہ نالج بیس ہوتا ہے، وہ کوئی ایسے رٹی رٹائی یا سنی سنائی باتوں پہ یا ایسے ہی آپ کا ٹائم نہیں ہم ضائع کر رہے. آپ اس میں نالج لیں، سیکھیں اس کو. اور یہ ہے کہ ایسے ہی پتہ ہوتا نا کہ کسی کے بارے میں ایسے رائے رکھ لینی کہ نہیں جی یہ تو شرک ہے، جی یہ تو فلانا. پہلے اس نالج کو سمجھے تو صحیح. اگر آپ کو پسند ہے تو اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.